السلام علیکم ناظرین، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ طاہر اور میرے ساتھ ہیں پروگرام کے اینالسٹ عبدالمجید ساجد صاحب۔ ناظرین، ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ ایوان میں بازاری گفتگو کا استعمال کیا گیا ہو۔ گالم گلوچ کی کیا روایت ڈالی جا رہی ہے؟ عوام کے نمائندوں نے گالم گلوچ کی ایک روایت کو شروع کر دیا ہے۔ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے عوام کے نمائندے وہ اس طرح کی بازاری زبان استعمال کرتے ہیں کہ انہیں اسمبلیوں سے اور ایوانوں سے ہی معطل کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو دوسری جانب مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اور بجلی کے بلوں نے عوام کا جینا دوبڑ کر دیا ہے۔ اور ہم بات آج کریں گے کہ مذہب کے نام پر ہونے والے ہولناک واقعات کی۔ مذہب کے نام پر قتل کیے جانے والے افراد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ معاشرے پر کیا اثر ڈال رہے ہیں اور معاشرہ کس جانب بڑھ رہا ہے، ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ اور یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ناظرین، پروگرام میں پھر سے خوش آمدید۔ سائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں کالر لائن پہ جوائن کیا ہے ملک احمد بجھڑ صاحب نے۔ سب سے پہلے سائی صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں اور انہی سے بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب، پروگرام میں سب سے پہلے ویلکم۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایسی کیا زبان آپ نے استعمال کر لی ہے کہ اسپیکر کو آپ کے ایم پی ایس کو معطل کرنا پڑا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے یہ جو فیصلہ لیا ہے یہ بڑی جلد بازی میں لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسپیکر صاحب کا یہ موقف ہے کہ گالیاں دی گئیں، تو اگر گالیاں دی گئی ہیں تو اسپیکر صاحب کو چاہیے تھا کہ ایک کمیٹی بنا دیتے اور دونوں طرف کا موقف لیتے، اور ویڈیو ان کے پاس ہے۔ اچھا۔ اور اس کمیٹی کے جو ہمارے بندے ہوتے، ہمارے ایم پیز ہوتے، ان کو ویڈیو دکھاتے۔ اگر کوئی ایسی نازیبا استعمال زبان ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ پھر جو پارلیمانی نارمز ہوتی ہیں اس میں معافی تلافی بھی ہوتی ہے، اس میں ایکسکیوز بھی ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر سسپینشن بھی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، چودھری پرویز الہی کے دور میں انہوں نے تو کرسیاں ہی توڑ دی تھی، گالی تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنا یہ جلدی سارا کچھ کیا ہے، اپوزیشن لیڈر کا سٹاف واپس لے لینا، اپوزیشن کے چیمبر کو تالا لگوا دینا، گاڑی واپس لے لینا، یہ اس قسم کی حرکات ہیں جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ملک صاحب تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں۔ ملک صاحب، آپ عوام کے نمائندے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم عوام کی طاقت سے آئے ہیں اور عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ یہ روایت ڈالنا، کیونکہ مستی خیل صاحب کی بھی ہم نے گزشتہ روز دیکھی ہے گفتگو کس طرح انہوں نے کی ہے، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ایک کوئی صحیح روایت نہیں ڈل رہی ہے ہمارے نوجوان نسل کے لیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سفوکیشن بہت زیادہ ہے۔ نوجوان نسل تو اس وقت موسٹلی نوجوان نسل کی تو انہوں نے پرچے کیے ہوئے ہیں 10,000 نوجوانوں پہ۔ پہلی بات، جب آپ کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہو کہ آپ کے پیارے، آپ کے لیڈرز، آپ کے ریپرزنٹیٹیوز، آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں ان کے ظلم و ستم سے نہ بچی ہوں، تو ڈیفینیٹلی ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے اور اس کو کم کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ بٹ یہ جو بات ہے نا جی کہ یہ فوراً ہی فیصلے کر دینے، تو یہ ان کا اختیار ہے، انہوں نے کیے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا اور کر لیں۔ 107 ممبر ہیں، سب کو باہر نکال دیں، اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ ملک صاحب، آپ کی بات سے تو یہ ہے کہ گویا کچھ نہیں ہوا، اگر کوئی زبان بھی استعمال ہوئی ہے ایک مطلب لیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں ایسا اگر کوئی ہوا ہے، آپ تو اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ نمائندگی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی یا سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، تو مجھے بتائیں کہ اگر ایسا واقعی ہوا تو کوئی معذرت کریں گے؟ سر، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ جب آنن فانن یہ فیصلے ہو گئے، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ اپوزیشن چیمبر کو لاک کر دیں۔ اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، ان کا سٹاف واپس بلا لیں۔ چلو گاڑی کو تو دفع کریں، ہم کو گاڑیوں کے لیے تو نہیں سیاست کر رہے۔ وہ سٹاف کیا کام کرتا ہے؟ وہ سٹاف صرف اپوزیشن کی اور جرمن موشن یہ وہ سب وہ لیتا ہے، اور وہ کتنا 2-3 بندے تو ہوتے ہیں زیادہ زیادہ۔ تو اگر یہ واقعہ، میں تو وہی آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس پہ اسپیکر صاحب کو اتنی جلدی یعنی مارشل لا کی طرح سپیڈی ٹرائل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
نوٹسز دے دیتے, کوئی اس نوٹسز میں وہ ویڈیو جو کہتے ہیں کہ نازیبا الفاظ استعمال ہوئے ہیں, تو اس کو وہ بندہ ویڈیو وہ دیکھ لیتے, کمیٹی بن جو ایتھکس کمیٹی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بنا رہا ہوں, ابھی کہا ہے انہوں نے, اب تو کہا ہے کہ کمیٹی بنا رہے ہیں. میری اب بات میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اسی کمیٹی کو بنا کے یہ پہلا کیس اس کے سپرد کر دیتے, پھر اگر جزا سزا دینی ہوتی تو جو سامنے چیزیں آتی, یعنی یہ تو بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ کے انہوں نے احتجاج کیا ہے. تو ہم دیکھیں, اگر آپ احتجاج دیکھیں نا جی, آپ کے اوپر آپ کے نمائندے ادھر موجود تھے, تو اپنے بینچز پہ ہم کھڑے رہے ہیں, ہم اپنے بینچز سے آگے نہیں گئے, اپوزیشن کے بینچز پہ کھڑے ہو کے کیے. اگر اس دوران کو ابیوز لینگویج استعمال ہوئی ہے تو اس کو تو ویڈیوز میں چیک کیا جا سکتا تھا. اس کے لیے آنن فانن ہر چیز بند کر دینی اور اسمبلی کے ممبران کو, اور پھر یعنی یہ وہ اپنے اختیارات کو اس طرح دیکھیں, اس طرح نہیں ہوتا. میں قتل کا جو کیس ہوتا ہے, قتل بھی جو کرتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے. پہلے بھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ایک آپ یک دم ایک طرفہ فیصلہ کر رہے ہو, کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, جب وہ دیکھتے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو اس کے بعد پھر چیزوں کو وہ دیکھ لیتے کہ اب کیا کر رہے ہیں. میرا تو جو خیال ہے انہوں نے کچھ فیصلہ کرنے میں جلدی کی ہے, جو کو پریشر تھا ان پہ. دیکھیں محترمہ مریم نواز آئیں, احتجاج کرنا جی حق ہوتا ہے اپوزیشن کا. ہمارے بندے انہوں نے خود کہا تھا کہ میں رuthless ثابت ہوں گی, ہمارے اوپر پرچے کروائے جا رہے ہیں, ہمارے ایم پی ایس کے اوپر پرچے کروائے جا رہے ہیں, ہمارے گھروں میں داخل ہوا جا رہا ہے, ہمارے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے. تو نیچرلی ایک ری ایکشن ہوتا ہے. تو اس میں اگر پھر بھی کوئی زبان ایسی استعمال کی گئی ہے تو مینڈیٹ چور اور اس قسم کی زبان, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اگر کوئی اس کے علاوہ زبان استعمال ہوئی ہے تو اس کو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا. اتنی جلدی یہ سارا کرنے کا, آنن فانن یہ ایکشن کرنے کا ان کے پاس اختیار ہے, انہوں نے کر دیا ہے, بس ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا ایک کام کر دیا. اب ہم اس پہ وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. ملک صاحب وہ ٹھیک ہے, ظاہر ہے آپ کی طرف سے بھی ایک جواب آ گیا, آپ اور ادھر سے بھی آ گیا, لیکن اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ اس ہیٹ کو کم کرنا چاہیے اور آپ بھی اس کے لیے کوئی کردار ادا کریں؟ دیکھیں نہیں, میری ایک بات سنیں, جب ناجائز پرچے ہوں 20, میرے اپنے اوپر 8 پرچے ہیں ناجائز. میرا خیال گالم گلوچ کی تو ہم نہیں, آپ اور ہم نہیں اس کو میری اب اگر آپ بات سن لیں گے نا جی, میں آپ کو پوری بات عرض کر رہا ہوں جی. ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی بزرگ عورت سال ہو گئے اندر ہے, یعنی دنیا کا کوئی قانون نہیں کہ جب تک سزا نہ ہو آپ سال پورا صرف ملزم کو اندر رکھیں ٹرائل سے پہلے. اچھا, اس وجہ سے پی ٹی آئی اور ان کی ہائپ ٹو کریٹ ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 9 اپریل کے بعد جو رجیم چینج ہوا تھا, جو درمیان میں کیئر ٹیکر بھی آئے, یہ بھی آئے, جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے جو کچھ ہوا, تو اس میں یہ برابر کے شریک ہیں. تو اب ان کو کوئی اگر کم کرنا ہے تو ان کو کچھ تو ان کی طرف سے لچک ہمیشہ اپوزیشن نے کیا لچک دینی ہے, لچک تو گورنمنٹ دیتی ہوتی ہے. گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ ہم نے احتجاج کیا ہے, محترمہ اپنا چیف منسٹر کی اس پہ اسپیچ کے دوران انہوں نے بندے سسپینڈ کر دیا. ہمارا چیمبر لاک, یعنی چیمبر لاک کرنا اپوزیشن کا, اپوزیشن کی تاریخ میں اس کا واقعہ نہیں, اسے بڑے بڑے واقعے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تاریخ میں, اسمبلی کی تاریخ میں, پنجاب کی 1937 سے لے کے آج دن تک یہ پہلا واقعہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن کا چیمبر ہی لاک کر دیا. یعنی یہ وہ اپوزیشن کا جو ایریا ہوتا ہے, جو اپوزیشن کے چیمبر کی پریمیسز ہوتی ہے, وہ اپوزیشن کی مالک, اس کی مالک ہوتی ہے. وہاں ممبر بیٹھتے ہیں, چائے پانی کو اپنی کاغذات تیار کی اور انہوں نے وہ تالا لگا دیا, سٹاف کو بلا لیا. تو ان کی تو یہ بہادری ہے. اگر اس کو اچھے طریقے سے یہ لے سکتے تھے, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ابیوز لینگویج استعمال ہوئی ہے تو ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, بٹ اس کو کوئی ڈٹرمن تو کرنا تھا, کوئی بلا لینا تھا. چلو کسی کو نہیں, جو ایڈوائزری کمیٹی ہو اس کو دوسرے دن بلا لیتے کہ آپ, میں آپ کے بندوں کو سسپینڈ کر رہا ہوں, یہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا. یعنی آپ ادھر فلور آف دا ہاؤس جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اسپیکر ہوں, میں کیا ہوں. اس کے بعد آنن فانن آپ نے استعمال کر دیا اپنا سارا اختیارات کے, وہ ٹھیک ہے ان کا اختیار ہے, انہوں نے استعمال کیا. اگلا لاہے عمل کیا ہوگا اب آپ کا؟ سر ہم تو دیکھیں, ہمارے تو جب تک ممبرز نہیں جاتے, ہم نے باہر, آج بھی ہم نے عوامی اسمبلی لگائی ہے, پھر بھی لگائیں گے. ہم تو کوئی نہ ہی جھکیں گے,
نہ ہی ہم اس معاملے میں یہ نہیں کر سکتے. ہاں غلط زبان جو ہے, ابیوز لینگویج جو ہے, اس کے متعلق ان کو کرنی چاہیے تھی, انہوں نے تحقیقات نہیں کی. اب اس کے بعد ہم اپنی پارٹی کے ساتھ مل کے اگلا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں, دیکھیے کیا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ساجد صاحب, آپ سے بھی میں یہی سوال کروں گی کہ یہ عوام کے نمائندے ہیں, یہ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں اور ایوانوں میں بیٹھتے ہیں. مستی خیل صاحب کی آپ ویڈیو دیکھ لیں, خواجہ آصف صاحب کی دیکھ لیں, وہ بھی پھر آگے سے جواباً وہی بات کرتے ہیں اور ویسا ہی جواب دیتے ہیں. تو ساجد صاحب, انہوں نے قانون سازی بھی کرنی ہے, یعنی کہ ملک کے اندر قانون ساز بھی یہی ہیں, تو کہیں یہ گالم گلوچ کا قانون نہ پاس کر دیں, یہ بھی ایک ڈر لگتا ہے ہمیں. اچھا, یہ جس رفتار سے چل رہے ہیں جی بعید نہیں ہے کہ یہ ایسی بھی کوئی حرکت کر لیں. ہاں جی, بہرحال اللہ نہ کرے ایسا پاکستان میں برا ابھی تک حال تو نہیں آیا, لیکن کوئی ان سے بعید نہیں ہے. جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ لائیو چل رہی ہوتی ہے, اس کو بچے, بوڑھے, خواتین سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ سیدھی گالیاں ہیں, سیدھی گالیاں ہیں. وہ مستی خیل نے جو کیا قومی اسمبلی میں, پھر اس کے جواب میں جو خواجہ آصف کر رہے تھے, اور ان کو وزیر قانون جو ہیں اعظم نذیر تارڑ, وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ صاحب تن کے رکھو وہ کان میں, اور مائک جو ہے نا وہ پتہ نہیں اٹھا لیں یا بند کر دیں یا جو بھی ہے, یا پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں. تو یا تو پھر اس کی رپورٹنگ نہ ہو, اس کا بھی کوئی طریقہ ہے. اگر یہ ہمیں خطرہ ہے نا, اب ہم یہ دنیا کو نہیں دکھا سکتے اور اپنی قوم کو بھی نہیں دکھا سکتے, ہم کیا میسیج دیں گے. یہ ہمارے نمائندے ہیں, ہمیں اس سے ہماری بڑی سبکی ہو رہی ہے, اور اس سے جو امیج ہے پاکستان کا وہ بھی بڑا متاثر ہو رہا ہے. تو پھر اس کا ابھی اگر یہی اسی طرح کی ٹینشن اور ہائپ رہنی ہے, پھر حل یہ ہے کہ اس کو نہ دکھایا جائے, یہ لائیو کوریج نہ دیجیے. اب یہ وہاں لڑیں مریں آپس میں گالم گلوچ ہوں, وہ قوم کو نہ دکھائیں. آپ یہ میں شاید تھوڑا سخت الفاظ استعمال کر لوں کہ کب عقل آئے گی ان کو کہ عوام ہے ہماری, عوام دیکھ رہی ہے, نئی نسل ہے ہماری اتنی. کیونکہ جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے تھے, اس کے بعد ایک سروے کیا گیا تھا کہ اب جتنے ایوانوں میں نمائندگان آئے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں, اور وہ پڑھے لکھے اس طرح دکھا رہے ہیں کہ گالی یہی پڑھے لکھوں کی نشاندہی ہے کہ آپ گالی دیں, آپ اپنی زبان جو استعمال کر رہے ہیں وہ بتاتی ہے کہ آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں. بس ظاہر ہے وہ اس کی تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور نہیں کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ اس کو رکنا چاہیے, اور رکنے کا کوئی حل ہونا چاہیے. جی, ایک حل یہ ہے کہ یہ دکھائیں نا قوم کو. اگر انہوں نے ویسے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بنا لیں نا, یا تو پھر کوئی ضابطہ اخلاق بنا لیں. اچھا بنا ہوا ہے, آلریڈی بنا ہوا ہے, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسے سخت الفاظ بولے جاتے ہیں تو وہ اسپیکر کہتا ہے کہ اس کو جو ہے نا کارروائی سے حذف کر دیا جائے, یہ کارروائی کا حصہ نہ بنایا جائے. اب یہ کہ وہ پوری قوم سن رہی ہے, اب وہ آپ حذف کیا کرنا ہے, کیا کاغذ کے لیے حذف کرنا ہے, جو اس کا نقصان ہے, جو اس کا امپیکٹ ہے, جو اس کا برا اثر ہے وہ تو جا رہا ہے. جی, آپ ایک کاغذ کے لیے کر بھی لیں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہرحال اس کا کوئی یا تو کوئی حل نکلنا چاہیے, یا اس کو اس طرح نشر نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ حل نہیں نکال سکتے تو کیا انہیں عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو صرف اپنے عہدوں کا لالچ ہے؟ ظاہر ہے ان کو کیا عہدوں کا بھی ہوتا ہے. کیونکہ میں نے جتنی بچر صاحب کی گفتگو سنی ہے اس سے تو مجھے یہی نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ انہیں صرف اپنے چیمبر بند ہونے کی زیادہ فکر ہے, انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نے کیا امپیکٹ عوام پر ڈالا. نہیں, وہ یہ اس طرف تو نہیں آ رہے, وہ اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سفوکیشن ہے, ان پہ پرچے کیے گئے ہیں ایسے. بھئی اسمبلی میں جو بندہ آ گیا ہوا ہے جی, اس کو تو ویسے بھی اس پہ پرچہ بھی ہے تو وہ گرفتار نہیں ہے, تو گویا ان پہ بھی اگر ہیں تو مطلب آزاد پھیر رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کوئی بھی کسی بھی شکل میں کہ گالم گلوچ پہ اترا ہے. اب کیا اگر تو ان کی پارٹی کے کوئی انتشار ایسے ہیں جس کو سامنے لے کر آ رہے ہیں اور اس کو نکال رہے ہیں باہر تاکہ ملک کے اندر انتشار پھیلتا جائے؟ بس ویسے ہی پارٹی چونکہ ہیڈ لیس ہے, اور جو ان کے ہیڈ ہیں وہ ظاہر گرفتار ہیں, پابند سلاسل ہیں, تو کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ہے. پارٹی میں انتشار بھی ہے, پارٹی میں گروپنگ بھی ہے, اور کوئی پراپر ان کو رہنمائی دینے والا نہیں ہے. تو جس کے منہ میں جو آتی ہے, اور ایک سے بڑھ کے ایک یہ کلچر بہرحال پی ٹی آئی میں موجود ہے کہ وہاں اس کو پذیرائی ملتی ہے جو زیادہ جو ہے نا زیادہ
بہت زیادہ اس بڑھ طرح چڑھ کی کے زبان استعمال کرتا ہے اور ایسی زبانوں بیان جو ہے نا اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کی پذیرائی ہوتی ہے. اچھا اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. بس یہ والی بات بھی ایک ہے, لوگ اپنا ذاتی طور پہ تشہیر کے طور پہ جو ہے نا ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ میں جو ہے نا لائم لائٹ پہ آؤں اور میری کوئی جو ہے نا خان صاحب بھی میری جو ہے نا مجھے کوئی تھپکی دیں. یہ مسئلہ ہے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. بعض کا شیر افضل مروت بھی بن جاتا ہے بندہ. اچھا. اور ان کو نکلنا بھی پڑ جاتا ہے اور ان کو نکالنا بھی پڑ جاتا ہے. اور اسی طرح مطلب ابھی علی امین گنڈا پور ہیں تو ان کی بھی بڑی سخت زبان ہے اور وہ بہت شدید قسم کا جو ہے نا وہ اس کو مسلسل استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ اسمبلی میں آ گئی ہیں. یہ چلیں سر بریک لیتے ہیں. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے رانا سکندر حیات صاحب نے. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ویلکم, اور آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بڑی دبنگ تقریر کی ہے اسمبلی میں, اور اسمبلی میں ہلڑ بازی بھی ہوتی نظر آ رہی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اس پورے فساد کا اور اس پورے جتنا بھی دنگا فساد کیا جا رہا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ملک و قوم کے اوپر نکلے گا, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی حل ہے اس کا؟ جی تھینک یو ویری مچ جی, سو ویری کائنڈ آف یو, اینڈ آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ آر ٹی وی ٹوڈے فار آلویز ٹیکنگ دی لیڈ. آپ ہمیشہ عوام کی اور تعلیم کی باتوں کو امپورٹنس دیتے ہیں. دیکھیں جی, ہم صرف فیکٹس پہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. پارلیمنٹ ایک سنجیدہ فورم ہے جس میں ساری جماعتوں کے اراکین کو بھیجا جاتا ہے, اور اب آبویسلی آپ نے بیٹھ کے عوام کے مسئلوں کے حل نکال دیں. بٹ اگر آپ کانسٹنٹلی پچھلے 3 مہینے کا پی ایم ایل این ورسز اگر یہ جو بھی جماعت ہے, پی ٹی آئی تو نہیں ہے غالباً, سنی اتحاد, ان کے اراکین کا بیہیویئر دیکھیں تو کوئی کنسٹرکٹیو نہیں ہے. بہرحال کئی بار ہم نے ویسے بیٹھ جاتے ہیں اپنے پرسنل کاموں کے لیے, ادروائز ساری چیزوں کے گورنمنٹ کے لیے, مراعات لینے کے لیے, تنخواہیں بڑھانے کے لیے, مختلف قسم کے پریولیجز لینے کے لیے, تب بیٹھ جاتے ہیں ساتھ بیٹھ کے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں جی, بس ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کریں کام. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف آپ آنریبل چیف منسٹر صاحبہ کو دیکھیں, 100 ڈیز کی پرفارمنس الحمدللہ, کلوز ٹو 100 پروجیکٹس الحمدللہ, اور یہ نہیں کہ کر رہی ہیں, کئی کر رہی ہیں, کئی آن گراؤنڈ ہیں, کئی پائپ لائن میں ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کانسنٹریٹڈ رہیں, بٹ اگر کوئی کانسٹنٹلی ڈسٹرپشن رہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر کی سپیچز میں یہ بیہیویئر دکھائیں, تو آج ہم نے انہیں صرف یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ ہمارے سے مائنورٹی میں ہیں ان نمبرز, تو ہم نے جب آج کیا ہے تو وہ بے بس ہوئے اور 30 منٹ بعد چلے گئے. بٹ ساتھ ہی ہم نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ وی آر آلویز ہیئر ٹو ورک ٹوورڈز دی بیٹرمنٹ آف پنجاب, بٹ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا بیہیویئر سنجیدہ ہو. اچھا اپنا رانا صاحب آپ نے بھی اچھا جواب دیا, وہاں اچھی تقریر بھی کی, وائرل بھی ہوئی. اب یہی تو حل نہیں ہے نا کہ وہاں سے بھی ایک آ جائے بات اور ادھر سے بھی آ جائے, کوئی اس کا کوئی مستقل حل نظر آتا ہے؟ چونکہ یہ کرنا تو پھر گورنمنٹ کو پڑے گا. کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں ہمارا کام ہے, ہم نے جو عوام سے پرومسز کیے ہوئے ہیں آنریبل چیف منسٹر نے ان پہ ڈیلیور کرنا ہے. تو ہم تو وی آر کانسنٹریٹڈ آن آور ورک. ان چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹ سے ہمارے کام کو تو باہر کیا فرق نہیں پڑتا. بٹ یہ ان کے سوچنے کے لیے ہے کہ ڈاؤن دی لین 3 ایئرز لیٹر اگر وہ لوگوں کو یہ بتا کے بتائیں گے کہ ہم نے صرف اسمبلی میں شور کیا ہے, تو آئی تھنک پیپل آر مور سمجھدار دین دیٹ. اچھا, آپ کی وزارت کی طرف بھی آ جاتے ہیں, وہ نقل مافیا کے حوالے سے کوئی کمیٹی بنی تھی, اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے؟ جی ہم نے جو کلپریٹس تھے میجرلی انہیں اپنی ان کی عہدوں سے ہٹا دیا تھا, اور اصل سولوشن ہم بہت زیادہ اب اس میں بلیم گیم میں جاتے رہے کہ یہ پھر بازار کی نالائکی ہے, یہ پھر انہوں نے جو 4 سال, ہم نے اس کا حل نکال دیا. ہم نے 9th کے ایگزامز کے 15 دن بعد انٹر کے ایگزامز تھے, ہم نے سینسٹیو سینٹرز میں کیمرے لگائے, الحمدللہ نقل 80% کنٹرول ہوگی. اب ہم جا رہے ہیں ای مارکنگ کی طرف کہ وہ ہیومن انٹرونشن منیمائز کریں جہاں پہ مسئلے آ رہے ہیں. اسی طرح ہم جا رہے ہیں بورڈز کے اندر انہیں ڈیجیٹائز کرنے کہ فیشل ریکگنیشن آ سکتی ہے, 10 تھمب پرنٹس آ سکتے ہیں. دنیا ٹیکنالوجی کی طرف چلی گئی ہے, تو ہم اس ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں, سو وی کین فائنلی ایلیمینیٹ دس, تاکہ یہ چیپٹر ہی کلوز ہو. اچھا, یہ جو آپ نے ہفتے کی چھٹی کا کیا ہے, اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ سر سیٹرڈے کو اس لیے بیکاز پرائیویٹ سیکٹر میں بھی سیٹرڈیز آف ہیں, اور when you talk about کہ ٹیچرز اوور ورکنگ آورز ہیں دنیا میں,
तो स्टूडेंट के आवर्स टू स्टडी हमने उतने इक्वल रखे हैं, बट हम टीचर्स को इक्विप करना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं सैटरडेज को, सो दे आर बेटर प्रिपेयर्ड, लेसन प्लान्स बनाए, उनकी मॉनिटरिंग हो, स्कूल के हालात बेहतर हों, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स बेहतर हों, रादर देन जनरली हफ्ते वाले दिन वो आ जाए और उसकी प्रोडक्टिविटी कोई नहीं। So like the private sector, this is what we have done जी। बहुत शुक्रिया राना साहब। Thank you very much। राना सिकंदर हयात साहब। साहिब साहब, एक तरफ अगर मुल्क के अंदर इस तरह इंतशार आ रहा है, गालम गलोच की सियासत आ रही है, तो दूसरी तरफ आप ये देखें कि मज़हब के नाम पर भी कत्ल के वाक़यात उनमें भी नज़र आ रहा है कि जल्द मतलब तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या आप ये समझ रहे हैं कि अदम बर्दाश्त है, ना सियासत में बर्दाश्त है, ना अवाम में बर्दाश्त है, मुल्क में कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं नज़र आ रही? हाँ, अदम बर्दाश्त का ही रवैया है और वो बढ़ता जा रहा है और एक दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है जी। वो ज़ाहिर है एक तरफ ऊपर से नीचे ही मैसेज जाता है ना। अब असम्बली में अगर आप इस तरह का मैसेज दे रहे हैं तो मतलब वो पूरी कौम के नुमाइंदा हैं, तो उससे असर तो हो रहा है ना जी। नीचे लोग देख रहे हैं और उनमें भी वायलेंट आ रहा है और वो किसी न किसी तरह से फिर वो निकालते हैं जो भी उनको गुस्सा आता है। तो वो बदकिस्मती से मज़हब के नाम पे भी बग़ैर सोचे समझे, अभी जैसे बात कर रहे थे कि पहले तहकीक कर ली जाए जी। अब ये कि यहाँ भी बस सिर्फ एक तीली लगाना होती है कि ये फ़लाँ आदमी ने फ़लाँ कोई तौहीन की है, जैसे बोल दिया जाता है कि कुरान पाक का कोई औराक जलाए हैं, जैसे अभी वो सवात वाला वाक़या ताज़ा उससे पहले सरगोदा का है, जड़ांवाला का है, वाक़यात बहुत सारे हैं और भी वाक़यात हैं जो रिपोर्ट कम होते हैं, कुछ न कुछ हो रहे हैं मुआशरे के अंदर। अब ये वाला ख़ास तौर पे ये बड़ा ख़तरनाक है। इसका मतलब ये होता है कि आप अक़लियतों को एक राइट देते हैं, आपका एक कानून है, मिनॉरिटी का एक सिस्टम बन गया है, तो अब उसके बाद एक कानून जो बना हुआ है, आप खुद कानून न बन जाएं जी। कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कानून जो है ना अपना रास्ता बनाएगा, ना कि आप खुद जो है उसको पकड़ें और मार दें, कत्ल कर दें। यही सरगोदा वाले वाक़े में भी हुआ और उससे पहले जड़ांवाला वाक़े में भी, और अभी स्वात वाले उस मुबैना जिसने ये की है तौहीन, उसको तो जिंदा जला दिया जी। और ये चीज़ का मतलब है कि फिर हमारे यहाँ कानून कहीं नहीं है एक, और अवाम के अंदर भी फिर कोई शऊर नहीं है कि उन्होंने इस तरह के वाक़यात होने के बाद क्या करना है। कानून है, मुल्क है, आइन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यहाँ पे हर सज़ा का एक कानून मौजूद है और वो उस हिसाब से उसको डील कर लेता है। अब यहाँ पर तहरीक ये चलाने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा कोई वाक़या होता है, क्योंकि ये ना यहाँ लोग ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए भी लोगों को कोई काफिर करार दे के और कोई मुर्तद करार दे के तो अपना स्कोर सेटल करते हैं। ये चीज़ें जो है ना, इसका मिसयूज़ जो है ये रोकना पड़ेगा। ये इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह का एक मसला है। दूसरा ये है कि अगर कोई वाक़या हो जाता है तो किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो खुद जो है ना कानून बन जाए और सज़ा देने लग जाए। वो हमारा कोर्स का काम है। इस तो तरह के वाक़यात पे काबू पाने की ज़रूरत है। तहरीक ये चलाएं कि इस तरह से कुछ भी हो तो कोई भी इंसान अगर खुद ये करेगा तो उसको भी काबिल गिरफ्त करार दिया जाएगा या काबिल सज़ा करार दिया जाएगा, फिर लोग हटेंगे। वरना ये एक मज़हब के नाम पे बाकी दुनिया में भी है, इंडिया में भी इसी तरह हो रहा है और जगहों पे भी है जहाँ ये अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। तो ये इशू पाकिस्तान में कदरे ज़्यादा होता जा रहा है कुछ दिनों में, हमने जो देखा जी। तो इसके लिए कोई हमें सख्ती से कुछ चीज़ जो है ना वो लागू करनी चाहिए ताकि कोई आइंदा ये ना हो इस तरह। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है राशिद महमूद साहब ने, सीनियर अदाकार हैं। राशिद साहब हमारे मुल्क के लिए लेजेंड हैं आप, आपको देख के लोग सीखते रहे हैं। आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, उसमें देखा ये गया है कि आप मरने की दुआएं मांग रहे हैं कि मैं जीना नहीं चाहता,
آپ نے یہ کہا کہ میں اس ملک کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اس ملک کی خدمات کی ہیں، لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا. ایسا کیا ہوا کہ آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں آئی ہیں؟ دیکھو بیٹا، میں اس کو کافی 5-6 برس سے شروع کروں گا. میں نے بڑی کھلی کتاب کی طرح بڑی کرسٹل کلیئر زندگی گزاری، اور میں کوئی میری زندگی کا پہلو ایسا نہیں جو لوگوں سے چھپا ہوا ہو. میں بالکل کھلی کتاب کی طرح ساری کی ساری زندگی، میری جتنی پارٹیسپیشن ہے، ریڈیو سے سفر شروع ہوا، 74 برس کا میں ہو گیا ہوں. میری 10 برس عمر نہیں تھی جب میں اس شعبے میں آیا، پڑھائی بھی ساتھ رکھی، ریڈیو کے برس برس کام کیا، اور اس کی ساری اصناف پہ میرے اللہ نے مجھے پذیرائی دی. لوگ میری آواز سے مجھے شناخت کر لیا کرتے تھے کہ راشد محمود بول رہا ہے. سارے میڈیم جتنے بھی آڈیوگرافی کے سب پہ میں نے کام کیا، اور اس ملک کے بے شمار عسکری اداروں کی جو جوانوں کی ٹریننگ فلم بنتی تھی یونٹس میں جو ان کو دکھاتے تھے، اس کی آڈیوگرافی میری تھی. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے بے شمار کام کیے میں نے، ڈاکومنٹریز کے. پھر میں نے کمرشل وائس بھی اسٹیبلش رہا. پھر میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ، تو میری شناخت سب سے وائڈ ہے نا، لیکن میں نے وہاں 70 پروگرام جو ہے پنجاب کے مختلف شہروں کی بایوگرافی ہوتی تھی، اس میں وہاں کے جو ہمارے لیجنڈز ہیں، خواجہ فرید سے لے کے شاہ حسین تک، ان سب کے بھی تذکرے آتے تھے جب کسی بھی شہر کی بایوگرافی ہوتی تھی. وہ سارے کے سارے میں نے ہوسٹ کیا. آج بھی وہ ہمارے پی ٹی وی ورڈز پہ برس سے وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں. ختم ہوتا تو پھر پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے ایک سٹیج پہ جو سچ مچ کا سٹیج تھا جہاں کوئی بےہودگی یا کوئی اقدار سے ہٹ کے بات نہیں ہوتی تھی، اس پہ کام کیا. پھر پاکستان ٹیلی ویژن پہ میری کنٹریبیوشن جتنی ہے وہ اس ملک کے سارے کریکٹر ایکٹر جو مجھ سے بڑے بھی، میرے سینئر جو بھی، ان کے بھی آپ گن لیں تو اتنا کام نہیں ہے جتنا میں نے کیا. اور ہر بار مجھے اس پہ پذیرائی ملی، اور میں نے اس ملک میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ میری اتنی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ لوگ خواب میں سوچتے ہوں گے، خواہش رکھتے ہوں گے کہ کاش ہم نے یہ کیا ہوتا. پھر اس کے بعد فلم کا دور آیا، فلم میں گیا. پھر میں نے فلم میں اس ملک کے جتنے لیجنڈز ڈائریکٹرز ہیں اور جتنے ہماری آرٹسٹ، ان سب کے ساتھ کام کیا. اس لمحے موجود تک بھی ابھی کچھ کام ہے میرے پاس جو میں نے کیے، کچھ 1-2 ہیں جو ابھی کمپلیٹ، ایک آدھ ہو گیا، ایک آدھ ہو جائے گا. ہوا یہ کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس ملک میں مجھے پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے 50 برس کے بعد ملا. میں کوئی ایسی نہ بھی ملتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پرائڈ آف پرفارمنس مینز کہ آپ کی پرفارمنس کا پرائڈ ہے، تو وہ تو میری نیشن نے مجھے اس ابتدا سے لے کے آج اس لمحے موجود تک ہمیشہ دیا، آج بھی دیتے ہیں. وہ سارا کچھ میں نے کیا. ہوا یہ ہے کہ میرے ملک میں اب پچھلے جب سے یہ نئے پاکستان سے یہ ایک نئی ٹرمینالوجی میرے ملک میں شروع ہوئی، تو جب وہ نیا پاکستان بنا تو اس میں سب سے پہلا کام جو ہوا کہ آرٹسٹ جو تھا میرے پاکستان کا، جو ٹی وی سے ریلیٹڈ ہے، میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات نہیں کرتا، وہ تو سارے ماشاءاللہ رئیس لوگ ہیں، اپنے اپنے پروڈکشن ہاؤسز ہیں، کروڑوں کے بجٹ ہے ان کے پاس، وہ بناتے. تو ہم تو صرف یہی کام کرنے والے تھے، ان کو ضرورت ہوتی تھی ہماری تو بلا لیتے تھے. جب یہ والا دور شروع ہوا، یہ کافی 5-6 برس پہلے کا یہ ٹنور جو ہے، تب سے اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ملک میں پی ٹی وی پہ یہ کام ختم ہو گیا، اور آج تک ختم ہے. ڈرامہ ختم ہو گیا. ہم نے جس دور میں کیا اس دور میں اپریسیشن زیادہ ہوتی تھی، اور جب میرا شاہین جب شروع ہوا، مجھے اس کی فیس جو ہے اس دور میں 1100 روپے ملتی تھی اس لیڈ رول کی، جس کے لیے سڑکیں میرے ملک کی نہیں پڑوس کے ملک کی بھی خالی ہو جایا کرتی. پھر اس کے بعد دیواریں، اور پھر اس لمحے موجود تک ایک نہیں سینکڑوں سیریل اور ہزاروں کے حساب سے ڈرامے ہیں جن میں میں نے کام کیا، اور سب لوگوں نے مجھے ماشاءاللہ سے اتنی آپ نے اتنا سارا کام کچھ کیا، یہ تو ہم سے چھپا نہیں ہے. دیکھو بیٹا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مجھ پہ میرے بیٹے کے اللہ میاں کے پاس چلے جانے کے پاس، میں باپ تو ہوں نا، میں نے وہ اولادیں جو ہے وہ رب کی امانتیں ہوتی ہے، وہ اس کی تھی، اس نے واپس لے لی. لیکن میں کرداروں میں جب
ہوتا تھا تو میں وہ بن جایا کرتا تھا، لیکن میں باپ تو ہوں نا، تو میرا کبھی کبھی جب باپ اس یاد میں باہر نکلتا ہوں تو پھر میں اس کو برداشت نہیں کر پاتا. 4 مجھ پہ اٹیک ہوئے، 2015 میں، 2018 میں، 2021 میں اور یہ لاسٹ 2023 میں. تب کچھ تھوڑی سی جوڑ جاڑ کے رکھے ہوئے تو پیسے اس دور میں. تو کام جب نہیں بھی تھا تو وقت گزرتا رہا، جو کمائی اپنے اس آخری عالم پیری کے لیے رکھی تھی وہ ہم نے بلوں میں، کیونکہ کوئی کام نہیں تھا، جینا تو تھا، اور پھر ہر بندے کا ایک بھرم ہوتا ہے، اس کو بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے. وہ جو جوڑا جمع جتھا تھا وہ سارے کا سارا ہم نے بلوں میں دے دیا، وہ سارے کا سارا بیٹھ کے گھروں میں دے دیا زندگی کے جینے کے لیے. اور پھر اسی میں جب مجھے ہارٹ کی پرابلمز ہوتی رہی تو پہلے 3 ایونٹ جو ہے میرے لاکھوں روپے اس میں لگے میرے علاج کے لیے، لیکن میں اللہ کا فضل ہے کہ میں پھر ٹھیک ہو جاتا تھا. بلیسنگ بھی میرے ساتھ تھی، میرے پیاروں کی، سب کی، جو میرے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں، تو چلتا رہا. پھر اس کے بعد یہ لاسٹ والا جب آیا تو یہ میرا بڑا سویر اٹیک تھا جس میں مجھے فالج کا بھی ہوا اور میں پیرالائز ہو گیا. علاج معالجہ ہوا، میں کو 2 ڈھائی 3 لاکھ روپے جب خرچ کر بیٹھا. اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ میرے پاس تو پیسے ختم ہو گئے، کام تو سال سے میں نے نہیں کیا، تو میں کیسے سروائیو کروں گا. تو لیکن اس دور میں، اس دنوں میں نگران سیٹ اپ جو تھا اس میں سے اللہ بھلا کرے عامر میر صاحب کا، وہ ہمارے انفارمیشن کے منسٹر تھے، اور یہ میری زندگی کا پہلا جسچر تھا جو کسی بھی حکومت کی طرف سے مجھ تک پہنچا. انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے حوصلہ دیا. تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے ایک 2 لاکھ کا چیک بھیجا جس پہ میں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے، میں واپس کر رہا ہوں اس کو. تو پھر انہوں نے میرا جو میرے سارے بلنگ جو تھی سب وہ دکھائی کہ جی یہ میں تو اتنے تو میں کیسے. تو انہوں نے میرے اس علاج کا سارا خرچہ جو تھا وہ حکومت نے اس کو برداشت کیا، مجھے کمپنسیٹ کیا اور وہ ہو گیا، میں پھر ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد پھر کام کوئی نہیں ہے، کام سارے ہمارے بند کر دیا گیا. ہمارے پاس تو یہی آتا ہے، پتہ نہیں یہ بھی آتا ہے کہ نہیں، اللہ نے ایک بھرم ہے جو رکھا ہوا اور نبھتا چلا جا رہا ہے. پرائڈ آف پرفارمنس مجھے 50 برس کے بعد دیا ہے، لیکن شکر ہے کہ میری زندگی میں ہی دے دیا، ورنہ لوگوں کو یہاں 5 گھنٹے میں بھی ملے ہیں. آپ سب شناسا ہے میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں. چلے یہ بھی سارا ایسے ہی برسبیل تذکرہ میں کہہ. اب کی بار بل جو ہے آ رہے تھے، گرمی جب ابھی برداشت والی تھی تو ہم کرتے تھے 10,000 آ گیا، 9,000 آ گیا، 11,000 دے رہے. اب پچھلے مہینہ یہ جو گزرا ہے اس میں میری اور میری بیوی وہ بھی اسی عالم پیری میں میری طرح ہے، تو ہم دونوں دوائیاں کھاتے ہیں. میری حالت زیادہ خراب ہے اور وہ مجھے دیکھ کے اس کی بھی حالت ایسی ہو گئی ہوئی کہ اس کے لیے بھی ابھی دوائیاں چلی. اب 2 فرد، ایک ہے بیچاری کام والی ہمارے گھر میں آتی، آ کے کرتی اور پھر چلے جاتی. اس قدر حالت خراب ہوگی کہ ناقابل برداشت ہو گئی، تو اس سے ویسی نہیں چلا رہے تھے. تو ہم نے جرت کی کہ چلو یار زندگی اگر ہے تو اس کو مرتے ہوئے تو کم از کم کوئی تھوڑا سا ریلیکس ہو کے مرے. تو اے سی کو چلانا شروع کر دیا ہم نے. اس میں احتیاط سے چلایا، بند بھی کرتے تھے، چلا بھی دیتے تھے. اب جب بل آیا اس کے بعد کا، تو ایک تو یونٹ جو ہے وہ ان کی قیمت جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی کس ریشو سے لگتی ہے. 200 تک کا یونٹ ہوتا ہے تو اس کی قیمت ہے 3300 یا پتہ نہیں 3400-3500 روپے، اور جب 201 ہوتا تو وہ 9,000 کچھ ہو جاتا ہے. جب 301 ہوتا تو وہ 18,000 کچھ ایڈ ہو جاتا ہے اس میں. اس کے بعد اگلا 401 ہوتا تو وہ 36 کرتے کرتے جو میرا بل آیا وہ میری جو ریڈنگ تھی اس کا جو یونٹس کی قیمت تھی وہ ان کے ریٹ سے مجھے نہیں پتا کس حساب سے یہ لگا کے انہوں نے بنا دی اس ریٹ میں 29,000 کچھ روپے کے وہ تھے. اور اس کے بعد اس بل میں 16,800 اور پتہ نہیں 63 روپے جو ہے وہ مختلف ٹیکسز ہے. کوئی انکم ٹیکس ہے، کوئی پتہ نہیں فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے، اور کچھ ایسے انویزیبل ٹیکس ہے جن کا پتہ ہی نہیں ہے کائے کے ٹیکس ہے. ارے بھائی جب میں آپ کی قیمت پہ وہ بجلی جو آپ نے اتنی بڑھا دی ہے اس کے سارے یونٹس کا پے کر رہا ہوں تو یہ ٹیکس کا ہے. میں نے اس پہ احتجاج کیا، میرا دل دکھ گیا کہ یار اس ملک میں ہم نے جو ساری زندگی اپنی گزار دی تو کیا میں نے یہ غلط کیا؟ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا.
مجھے 46 راشد صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے, یہ بات نہیں ہے. آپ نے آپ سے دیکھیں, آپ سے تو ہمارا ایک جذباتی تعلق بھی ہے, آپ ہمارے دیکھیں لیجنڈ بھی ہیں. دیکھو بیٹا, مجھے 46 برس پہلے ایسے وہ میرا براڈ کاسٹنگ کا پیریڈ تھا, میں شناخت رکھتا. مجھے وائس آف امریکہ سے اکمل علیمی صاحب میرے ابا کے دوستوں میں سے تھے, وہاں سے انہوں نے فون کیا کہ یار اس راشد سے پوچھو, اس کو ہم یہاں بلا لیتے, اس کو کوئی یہاں آ کے یہ کام کرے. تو میرے ابا نے 3-4 دن کوئی جواب نہیں دیا ان کو. انہوں نے کہا کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے کہا کہ ابا مجھے شناخت اپنی زمین پہ چاہیے. اور پھر جب میں اسکرین پہ شاہین سے میرا آغاز تو میرے رب نے مجھے ایسی شناخت دی. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, بڑے بھرم سے, بڑی ڈگری, سارا کچھ کیا. اب یہ جو انڈیو ہمارے کام ہمارے پاس ہے نہیں ہے, اور ہماری جڑوں سے آپ خون اور یہ کائے کا لے رہے ہیں, یہ کو بتانے والا, جواب دینے والا نہیں. تو میرا یہ احتجاج جو تھا, یہ میرا وہ سیلف کیتھارسس تھا جو میری برداشت سے باہر ہو گیا کہ یار آپ ہمیں دے تو کچھ سکتے نہیں ہو, ہمارے کام سارے بند ہیں. اب موٹیویٹ ہم اپنے ہیرو سے اپنے ٹیلی ویژن پہ نہیں کر پائے, اربوں روپیہ ساری دہائیوں میں خرچ کر کے. تو اب ارطغرل غازی ہمیں موٹیویٹ کر رہا, تو خوشی کی بات ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہمارا کام تو آپ نے بند کر دیا. ہم کس سے سوال کریں, کس سے منصفی چاہے؟ اس پہ میں نے احتجاج کیا. تو پھر میں نے وہ بل راشد صاحب, یہ صرف آپ کا احتجاج نہیں ہے, آپ نے پاکستان کی پوری عوام کے لیے احتجاج کیا, ان کے لیے آواز اٹھائی ہے, کیونکہ ہر شخص کا یہی رونا ہے. آپ ٹیکس کی وجہ سے آپ یہ انڈیو جو ہماری جڑوں سے نکال رہے ہیں, ہمارے جو ارباب اختیار ہیں, کوئی ایک کسی پرٹیکولر سیاسی جماعت کی, سب جماعتوں پہ ایلیگیشنز ہیں, اور کوئی سینکڑوں ہزاروں کے نہیں ہیں, اربوں خربوں کے ہیں. کوئی ایک جو ہے ان میں سے ابن مریم اگر ہے تو ثابت کر دے. سب پہ ایلیگیشن, وہ کہتا ہے یہ اس نے یہ, اور پھر اس کے ثبوت بھی موجود ہیں. ارے ہم آرٹسٹ کمیونٹی, ہم تو درویش لوگ ہوتے ہیں اپنی زمین پہ. اپنے لوگوں کو جو ملک کی گھٹن ہوتی ہے اس میں بھی ایک ریلیکس, اور وہ ان کی مناٹنی بریک کرتے ہیں, ان کے ہونٹوں پہ خوشیاں بکھیرتے ہیں, ان کو ایک ریلیکس اس سے نکالتے ہیں. ہم نے سارا کچھ, تو میری یہ فیلنگ یہ ہوئی کہ میں نے راشد محمود غلط ملک میں ساری زندگی کر دی. تو وہ میرا سارا وہ کیتھارسس تھا, لیکن اس کو میری پوری نیشن نے, ملک نہیں, ابراڈ سے مجھے ہزار لوگوں کے ڈائریکٹ ٹیلی فون, اور وہ مجھے کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے, میں کوئی بھکاری ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے ملک کے ارباب اختیار کوئی بھی جو جن کے اختیار میں جو ہے, ان کو عقل آنی چاہیے کہ آپ اگر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم کو کل کو یاد رکھا جائے, تو اس شجر کی مانند بن جائیے جس کی چاؤں سب کے لیے ہوتی ہے. وہ حسب نسب نہیں پوچھتا ہے, رنگ و نسل نہیں پوچھتا ہے, اس کی چھاؤں سب کے لیے. کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے آپ چھاؤں رکھیں گے, تو یہ والا کیتھارسس وہ بول دیا میری برداشت میں نہیں تھا. تو اس میں پھر لوگوں نے, اس میں مجھے ہر بندے نے سیکنڈ کیا. کچھ نیگیٹو کمنٹس بھی آئے کہ جی آپ نے کام کیا تو اس کے پیسے نہیں لیے. تو بھائی یہ میرے ریلیجن میں جو کام کرے اس کے میں پیسے نہ لوں, تو ہمارا دور تھا اس میں تو پیسے ہوتے ہی نہیں تھے. اب کروڑوں لوگ لیتے ہیں اور آپ دیتے ہیں. اور میں نے تو ٹی وی پہ کام کرتا تھا تو 54,000 روپیہ ٹیکس دیا ہوا جب میرے پاس کام ہوتا تھا. تو جب کام ہی نہیں ہے تو میرے پاس کیسے کروں؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے ساتھ اپنی فیلنگز کو شیئر کیا ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.